سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں ملک کی مجموعی اقتصادی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ صدر نے آج زیادتی کے واقعات کی روک تھام کے آرڈیننس 2020 کی منظوری دی، جس کے تحت زیادتی کے مقدمات کی تیز ترین سماعت کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی جائیں گی۔ وزیر داخلہ نے حزب اختلاف کی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ دانش مندی کا مظاہرہ کریں اور عوامی مسائل کے حل کے لیے پارلیمنٹ میں آئیں۔ جاپان کورونا وائرس کی عالمی وبا پر قابو پانے میں تعاون کے لیے پاکستان کو 1 ارب 54 کروڑ روپے کی امداد دے گا۔ خنجراب پاس کے راستے پاک چین سرحد آج اگلے 10 روز کے لیے کھول دی گئی۔ جموں کشمیر پیپلز موومنٹ کے چیئرمین نے کہا ہے کہ نریندر مودی کی وزیر قیادت بھارتی حکومت نے اقلیتوں کے خلاف دہشت کی ایک جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ اور بھارت کے صوبے آسام میں 18 تنظیموں نے مسلمان مخالف متنازع قانون کے خلاف نئی احتجاجی تحریک شروع کی ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی اقتصادی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے زیادتی کے واقعات کی روک تھام کے آرڈیننس 2020 کی منظوری دی ہے، جس کے تحت زیادتی کے مقدمات کی ترجیحی بنیادوں پر تیز ترین سماعت کے لیے ملک بھر میں خصوصی عدالتیں قائم کی جائیں گی۔ خصوصی عدالتیں زیادتی کے مقدمات 4 ماہ کے اندر نمٹائیں گی۔ آرڈیننس میں وزیر اعظم کی جانب سے زیادتی کے واقعات کی روک تھام کے کرائسس سیلز کے قیام کی تجویز بھی دی گئی ہے، جو واقعے کے 6 گھنٹے کے اندر طبی معائنہ کرانے کا اختیار رکھتے ہوں گے۔ زیادتی کرنے والے ملزمان کی اندراج کے لیے نادرہ کی مدد سے قومی سطح پر ریکارڈ مرتب کیا جائے گا۔ آرڈیننس کے تحت زیادتی کے واقعات کے متاثرین کی شناخت ظاہر کرنے کی ممانعت ہوگی اور ایسا کرنا ناقابل تعزیر جرم تصور ہوگا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ بھارتی جنگی جنون سے علاقائی امن و استحکام کو سنگین خطرہ لاحق ہے۔ آج ساسی سیکیورٹی ریویو کو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ بھارت اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مظلوم کشمیری عوام کو ان کے حق قدر ارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں حمایت جاری رکھے گا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنیادی آئینی اور جمہوری حق کے طور پر آزادی اظہار پر مکمل یقین رکھتی ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم ذرائع ابلاغ کے شانہ بشانہ ہیں اور ذرائع ابلاغ کی آزادی پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ مریم نواز کے الزامات اور ذرائع ابلاغ کو دھمکیوں سے آزادی اظہار سے متعلق ان کے دعوے بے نقاب ہو گئے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے حزب اختلاف کی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ دانش مندی کا مظاہرہ کریں اور عوامی مسائل کے حل کے لیے پارلیمنٹ میں آئیں۔ آج ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ واحد فورم ہے جہاں سیاسی مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ حکومت قومی مفاد کے معاملات پر حزب اختلاف کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن NRO اور قومی احتساب بیورو کے مقدمات پر بات نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کے لانگ مارچ یا اسمبلیوں سے استعفے دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تاہم انہیں مسائل کے حل کے لیے آئینی اور جمہوری راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پورے ملک کے عوام نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے بیانیے کو مسترد کیا ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل واجد ضیاء اور انسپکٹر جنرل پولیس اسلام آباد عامر ذوالفقار نے آج اسلام آباد میں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سے الگ الگ ملاقات کی۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل نے وزیر داخلہ کو FIA، جبکہ IG پولیس اسلام آباد نے انہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی۔ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں معاون خصوصی ملک امین اسلم نے کہا ہے کہ حکومت نے الیکٹرک گاڑیوں کی پالیسی کے تحت سن 2030 تک 30% گاڑیوں کو بجلی پر منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ آج اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کو
موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں ان کے نصب العین کی وجہ سے حال ہی میں ہونے والے عالمی موسمیاتی سربراہ اجلاس میں اولین مقررین میں منتخب کیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے 10 ارب درخت لگانے کے سونامی منصوبے پر اٹھائے گئے سوالات کو مسترد کرتے ہوئے ملک امین اسلم نے کہا کہ وہ انہیں ملک کے مختلف حصوں میں منصوبے پر عمل درآمد دکھانے کو تیار ہیں۔ مذہبی ہم آہنگی کے بارے میں وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی حافظ طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی اور آزادی اور مساوی حقوق حاصل ہیں۔ آج اسلام آباد میں ریسورسز آف پشاور چرچ کے زیر اہتمام نوجوانوں کو صوبائی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا آئین ملک کے تمام شہریوں کو بلا امتیاز تمام بنیادی حقوق کی فراہمی یقینی بناتا ہے۔ طاہر اشرفی نے کہا کہ حکومت توہین مذہب سمیت کسی بھی قانون کے اقلیتوں کے کسی بھی بے گناہ شہریوں کے خلاف غلط استعمال کا سدباب کرے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ جاپان کورونا وائرس کی عالمی وبا پر قابو پانے میں تعاون کے لیے پاکستان کو 1 ارب 54 کروڑ روپے کی امداد دے گا۔ اس حوالے سے آج اسلام آباد میں ایک معاہدے پر دستخط ہوئے۔ پاکستان میں جاپان کے سفیر کنوڈوری موتسادو اور سیکرٹری اقتصادی امور نور احمد دستخط کی تقریب میں موجود تھے۔ اس رقم سے صحت سے متعلق آلات خصوصاً وینٹیلیٹرز اور آکسیجن سلنڈر خریدنے میں مدد ملے گی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جاپانی سفیر نے عالمی وبا کے خلاف پاکستان کی مؤثر حکمت عملی کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ جاپان پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے تعاون جاری رکھے گا۔ کراچی میں پولیس نے بلاول چورنگی کے علاقے میں کھڑی ایک ڈبل کیبن گاڑی میں نصب بم نکارہ بنا دیا۔ ایس ایس پی ساؤتھ کراچی شیراز نذیر نے ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ گاڑی میں غیر ملکی موجود تھے جنہیں محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا اور تحقیقات جاری ہیں۔ پاک چین سرحد دریا کنجراب کے راستے آج آئندہ 10 روز کے لیے کھول دی گئی۔ ریڈیو پاکستان کے نمائندے گلگت کے نمائندے شیر محمد نے بتایا کہ اس عرصے کے دوران چین میں پھنسے ہوئے کنٹینر کو نکال کر گلگت بلتستان پہنچایا جائے گا۔ تاہم سیاحوں کو سرحدی علاقے میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پاکستان اور چین کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت سرحد کو ہر سال 1 اپریل کو تجارت اور سفر کے مقصد کے لیے کھولا جاتا ہے، لیکن اس سال کورونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے اسے بند رکھا گیا ہے۔ گلگت بلتستان کی جنگ آزادی کے ہیرو نمبردار وزیر امین سکردو میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 85 برس تھی۔ کمانڈر فورس کمان شمالی علاقہ جات نے نمبردار وزیر امین کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں انہوں نے کہا کہ مادر وطن کی آزادی کے لیے وزیر امین کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما اور جموں کشمیر پیپلز موومنٹ کے چیئرمین میر شاہد سلیم کا کہنا ہے کہ نریندر مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت نے اقلیتوں کے خلاف دہشت کی ایک جنگ چھڑ رکھی ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار جموں میں مختلف سماجی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے بھارت میں جاری کسانوں کی تحریک کے حق میں منعقدہ ایک احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی کی سربراہی میں فسطائی بھارتی حکومت کے بدترین سامراجی اور جارحانہ عزائم کا شکار جموں کشمیر کے عوام بھارت میں کسانوں کی جاری تحریک کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ بھارت کے صوبے آسام میں 18 تنظیموں نے مسلمان مخالف متنازع قانون شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف نئی احتجاجی تحریک شروع کی ہے۔ یہ تنظیمیں اس قانون کو واپس لانے اور زیر حراست رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ افغانستان میں آج ایک بم حملے میں کابل کے نائب گورنر ہلاک ہو گئے۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق دھماکہ اس وقت ہوا جب نائب گورنر محبوب اللہ محبی اپنے محافظوں کے ہمراہ سفر کر رہے تھے۔ دھماکے میں 2 محافظ زخمی بھی ہوئے۔ کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ روس کے وسطی علاقے باسورتسان میں معمر افراد کے لیے قائم ایک گھر میں رات گئے آتش زدگی سے 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ روس کی تحقیقاتی کمیٹی نے بتایا کہ اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران بالائے خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بعض مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ شمالی علاقہ جات اور شمالی بلوچستان میں موسم انتہائی سرد رہنے کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد، لاہور اور مظفرآباد 14 ڈگری سینٹی گریڈ، پشاور 12، کراچی 23، کوئٹہ 4، گلگت 10، مری 6 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، اننت ناگ، شوپیاں، پلوامہ، لیہ، بارہمولہ اور جموں میں موسم شدید سرد اور خشک رہے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تنظیم کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gv.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔